ایک ایسی حیرت انگیز بات جس کو سن کے ایمان تازہ ہو جائے کہ خود خدا کیوں آئے کربلا محلہ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ آپ نے واقعہ کربلا مصائب کی طرح سنا ہے، جو کربلا کی نسبت ہی مصیبت سے ہو گئی، کیونکہ واقعہ ہی مصائب تھا۔ کربلا سوچا رو پڑے، کربلا لکھا رو پڑے۔ اگر ہم چاہیں تو ایک لمحے کے لیے کربلا کو فضائل کی صورت میں لکھیں۔ ایک لمحے کے لیے دیکھیے تو صحیح کہ کربلا میں راز کیا ہے۔ ابھی راز کربلا سے دنیا واقف نہیں ہو سکی، اس لیے تو شاعر نے بشرق سے کہا تھا، پیار اے شاہ بشق کی اگر تفسیر ہو جاتی، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جاتا۔ ابھی تو ہم اس راز کو ہی نہیں پا سکے جو کربلا میں موجود تھا۔ کیوں گئے امام حسین اپنے جان نثار ساتھیوں کو لے کے؟ کیوں گئے تھے اپنی تطہیر کی مالکہ بہنوں کو ساتھ لے کر؟ آئیے آپ کو کچھ وہ بتاتی چلو جو شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ عالم عرش میں خدا نے روحوں سے پوچھا، کون ہے جو مجھ سے عشق کرے گا؟ کیونکہ اس کا تقاضا عبادت نہیں تھا۔ خدا کو جبر کی عبادت نہیں چاہیے، اختیار کی عبادت چاہیے۔ اس لیے تو خدا کہتا ہے کہ مجھے جوانی کے سجدوں سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ جوانی میں مصلے پر آنے سے پہلے اپنے نفس پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو خوددارا ختم کریں۔ زندگی کچھ لمحوں کی ہے، آخر جانا ہم کو آگے ہے، تو کیا منہ دکھائیں گے ہم اپنے آقا کو؟ بڑھاپے میں جو چل ہی نہ سکے تو مصلی تو بہترین جگہ ہے کہ یہیں پہ بیٹھے رہیں۔ میں اپنے نوجوان بہن بھائیوں سے پوچھتی ہوں، اس لیے امیر المومنین کا بھی فرمان ہے کہ جوانی کے سجدے بڑھاپے کے سجدوں سے کئی افضل ہیں۔ خدا نے کہا، اچھا کوئی ہے عالم ارواح میں جو مجھ سے عشق کرے؟ 1.25 روحیں علیحدہ ہو گئی، ہم تجھ سے عشق کریں گے۔ خدا نے کہا، وعدہ یہاں، امتحان وہاں۔ امتحان زمین پہ ہونا تھا نا۔ 1.25 انبیوں نے وعدہ کر لیا، ہم تجھ سے عشق کریں گے، وعدہ ہو گیا۔ امتحان دینے کے لیے خدا نے پہلا نبی حضرت آدم دنیا میں بھیجا، میرے عشق کا امتحان دے۔ آدم عشق کا امتحان دینا چاہتے تھے، لیکن کیسے دیتے؟ بیٹا قاتل نکل آیا۔ خدا نے کہا، آدم امتحان نہ دینا، جہاں بیٹا قاتل ہو وہاں عشق نہیں ہوتا۔ نسل میں نفس آ گیا۔ اگلا نبی نوح امتحان دینے کے لیے زمین پر اترا، بیٹا باغی نکل آیا۔ خدا نے کہا، نوح تو بھی امتحان نہ دینا۔ نبی اترتے گئے، خدا اسی انتظار میں تھا، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا امتحان کا۔ آخر ایک نبی ابراہیم ایسا آیا جس نے کہا، میں نے ٹھان لی ہے کہ میں تیرے عشق میں پورا اتروں گا۔ یہ بات نوجوانوں یاد رکھو، عشق کے لیے 3 چیزیں قربان کرنی پڑتی ہے، جان، مال اور اولاد۔ تینوں سے محبت ہو تو عشق نہیں ہوتا۔ ہم سے نہ پوچھئے، ہم کو مولا حسین سے محبت ہے، ہمیں مولا حسین سے عشق ہے۔ اس کی اگر عملی تصویر دیکھنی ہو تو جان کی قیمت کبھی زنجیر مارتا ہوا ماتمی دیکھنا، صف عزا بچھاتا ہوا بانی دیکھنا، بچوں کو مجلس شبیر میں لاتا ہوا ایک ماں کو دیکھنا۔ لوگوں کو مولا حسین سے محبت ہے، ہمیں مولا حسین سے عشق ہے۔ جان، مال، اولاد میں قربان کروں گا اور میں عشق کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، خدا نے پہلا امتحان جان کا لیا، نارے نمرود میں چھلانگ لگانے کو کہا، یہ جان کا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم نے سوچے بغیر چھلانگ لگا دی، پہلا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس۔ ابھی تو 2 امتحان باقی تھے، مال اور اولاد۔ خدا کی تسبیح سننے کے لیے وہ اپنے بھیڑوں کا ریوڑ ایک تسبیح سننے کے لیے دے دیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے، فرشتہ ایک پروردگار آیا جو اللہ کی تسبیح کر رہا تھا۔ خدا کا اسم سننے کے لیے پورے کا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ دوسرا امتحان بھی مکمل۔ اب تھا تیسرا اور اہم امتحان، اولاد کا۔
یہ وہ امتحان تھا جس میں پورا پہلے کوئی انبیاء نہیں اتر رہا تھا۔ اولاد قربانی والا، اولاد اس قابل نہیں تھی۔ ان کے پاس ایک نیک بیٹا تھا، بیٹا بھی عام نہیں، عالم اسلام، حضرت اسماعیل جیسا بیٹا سنبھالا ہوا تھا۔ امتحان دینے کے لیے ابراہیم اولاد والا امتحان دینے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ دیکھو کہ تجھے مجھ سے عشق ہے، اللہ نے فرمایا۔ ابراہیم اولاد والا امتحان دینے کے لیے میدان میں آئے، لیکن جو ہی قربان گاہ میں پہنچے، ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھ دی۔ حضرت ابراہیم نے پٹی باندھ کے چھری چلا دی۔ جب فوراً پٹی کھولی نا، جب محسوس ہوا ابلتا ہوا لہو میرے بازو پہ پڑ گیا ہے، تو سوچا بیٹا تو ذبح ہو گیا، فوراً پٹی کھولی تو وہاں اسماعیل علیہ السلام کو مسکراتا دیکھا تو آواز لگا کے کہتے، میرے اللہ امتحان پاس ہو گیا۔ اللہ فرمایا اٹھ جا، خلیل ہے، عاشق نہیں ہے۔ فرمایا اٹھ جا، 2 امتحان پاس کر لیے، اس کے بدلے خلیل بنا رہا ہوں، دوست ہے تو میرا، مجھ سے ایک تعلق ہے، تو عاشق نہیں ہے۔ ہاتھ میں چھری، بازو پہ لہو، بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا پھر عاشق کون ہوتے ہیں؟ فرمایا خدا تعالیٰ نے صبر کر، دکھاؤں گا۔ ابراہیم نے کہا پھر اگر خلیل ہے میں، تو دوست کی بات مانتا ہے نا، تو میری بات مان، میری ایک بات مان کہ وہ جس نے امتحان دینا ہے اسے میری نسل میں رکھنا۔ اللہ نے فرمایا تیری نسل میں ہی ہوگا، ہم یہ عہدہ ظالموں کو نہیں دیتے، تیری نسل سے ہی ہوگا، انتظار کر، ہم دکھائیں گے بیان عشق کیا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء چلے گئے اور امتحان عشق ادھورا۔ یہ جو زیارت ورثہ پڑھتے ہو نا، اس پر نبی کا نام لے کر حسین کو کہتے ہو السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، وارث حسین ان انبیاء کے وارث بنے۔ کیسے 1.25 لاکھ انبیاء کا امتحان دینے کے لیے مولا حسین میدان کارزائی کی طرف چلے۔ مولا حسین نے ہتھیلی جیسے میدان کا انتخاب کیا۔ مولا حسین نے رات کا وقت نہیں ڈھونڈا، مولا نے دن کی دوپہر کا انتخاب کیا۔ مولا حسین نے میدان کربلا میں جا کے ریت پہ ترازو عدل لکھا۔ مولا حسین نے کہا تو نے کہا تھا امتحان لینا ہے، اب لے، جو سب سے لیا ہے مجھ اکیلے سے لے۔ انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ آئے، 9 لاکھ کا لشکر مولا حسین کے سامنے چونٹیوں کے سے تھا۔ اس نے تو عشق کی انتہا کرنی تھی نا۔ مولا حسین کھڑے کسی منزل پر تھے۔ مولا حسین نے ترازو عدل لگایا۔ مولا حسین نے کہا اب امتحان لے۔ صبح سے شام مولا حسین دیتے رہے، یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ ابھی اس نے مانگا کچھ نہیں، مولا حسین اپنی مرضی سے دے رہے ہیں۔ جب بالکل مولا حسین نے ہر چیز دے دی، اب مولا حسین تنہا اس کی بارگاہ میں رجوع کی۔ مولا حسین نے دائیں بائیں دیکھا اور کہا اب تو سب کچھ دے چکا۔ مولا حسین نے کہا تو بھی تنہا، میں بھی تنہا، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے جیسا بھی کوئی نہیں، تو بھی لا شریک ہے، میں بھی لا شریک ہوں، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، تو بھی یکتا، میں بھی یکتا، تو بھی تنہا، میں بھی تنہا۔ لیکن اب امتحان لینا تو نے ہے، دینا میں نے ہے۔ تو نے ہر نبی کا امتحان لیا وہاں بیٹھ کے، آج میرا لے، لیکن وہاں نہیں بیٹھنا، تھوڑی دیر کے لیے آ، اگر امتحان لینا ہے تو آ۔ اب جو سوچ میں پڑ گئے ہیں نا کہ یہ کیا کہہ دیا، رکھو علماء کے سر پر قرآن، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، نجف اشرف ہے، مشہد مقدس ہے، کاظمین شریفین ہے، ایک عرش معلیٰ ہے، ایک کرب معلیٰ ہے، ایک کربلا معلیٰ ہے۔ اب بھی اگر شک ہو تو میری دعا ہے کہ مولا حسین تجھے کربلا بلائیں۔ مولا حسین کی زری پہ لکھا ہوا ہے من ضرب فقط حسین اللہ ضرب اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی اس نے حسین کی نہیں اللہ کی زیارت کر لی۔ نور توحید کربلا میں نہ ہوتا تو کربلا کی زواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی۔ قانون مولا حسین نے نہیں بدلا،
قانون اس نے بدلا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا ملنے کو ہمیشہ محبوب آتا ہے۔ قانون مولا حسین نے نہیں بدلا تھا، قانون اللہ نے بدلا تھا، اللہ نے بنایا تھا۔ ملنے کو محبوب جاتا ہے۔ رسول پاک تھا اللہ کا، اس کا محبوب، خدا کا، اس لیے انہیں وہاں جانا پڑا۔ وہ تھا اس کا محبوب، اسے یہاں آنا پڑا۔ یہ نانے کی معراج تھی، وہ وہاں گئے۔ یہ نواسے کی معراج ہے، وہ یہاں آئے۔ نور توحید اترا۔ مولا حسین نے کہا مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ کہتا چاہیے امتحان لینا، لیکن امتحان لینے والا آج خاموش ہے، دینے والا سب کچھ دے رہا ہے۔ خدا کا سب سے پرانا دشمن ابلیس، اس نے دیکھا کہ 1.25 نبی کربلا میں ریت کے ٹیلوں پہ ہے، اور وہ جو کبھی بھی نہیں آیا، وہ جو دور پہ تجلی دیتا تھا، یہ نور کیوں یہاں ہے؟ اس نے کربلا سے دور ٹیلوں پہ کھڑے ہو کر کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے، تو نہیں آیا۔ تیرے نبی دیواروں میں چنے جاتے رہے، تو نہیں آیا۔ تیرے نبیوں کو پتھر لگتے رہے، تو نہیں آیا۔ آج تو کیوں آیا؟ آواز پروردگار آئی، تجھے یاد ہے جب میں نے تجھے اپنی درگاہ سے نکالا تھا اور تو میری درگاہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں تیری انسانیت کو برباد کر دوں گا، اور میں نے تجھے کہا تھا تو میرا کچھ نہیں کر سکتا؟ کہتا ہاں ہاں یاد ہے، مجھے یاد ہے۔ فرمایا اس کے بھروسے پر کہا تھا۔ مخلوق بھروسہ کرتی ہے اللہ پہ، اللہ بھروسہ کرتا ہے مولا حسین پہ۔ اب اس نے کہا اچھا تو یہ ہے، وہ اسے چھپا کے رکھا تھا، وہ جو تیرا عشق والا امتحان تھا وہ یہ پورا کرے گا؟ فرمایا یہ 1.25 اسی لیے آئے ہیں، ان کی نمائندگی یہ اکیلا کرے گا۔ مجھے بتاؤ کون سی مخلوق ہے جس نے حسین سے اذن نہیں مانگا؟ حسین اہل امر تھے، پتہ بھی حسین کی مرضی کے بغیر نہیں ہل رہا۔ حجت کا کنٹرول ہوتا ہے کائنات پہ۔ زمین نے کہا تھا اجازت دے پھٹ جاؤں، آسمان نے کہا تھا حکم دے میں گر پڑوں، ہوا نے کہا تھا اذن دے میں سب کچھ اڑا کے لے جاؤں، جنات نے اجازت مانگی، وہ اذن مانگ رہے تھے، حسین نہیں دے رہے تھے۔ مولا حسین نے اجازت نہیں دی۔ مولا حسین مانگ کس سے رہے تھے؟ مدد مانگنی تھی تو پھر چراغ کیوں بجھایا؟ آئے ہوں کو واپس کیوں بھیج رہے تھے؟ مولا حسین کو انسانوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ حسین نے 1.25 انبیاء کی طرف دیکھ کر کہا کوئی جو حصہ ڈالنا چاہے تم میں سے کوئی ایک بھی ہے، کل کو یہ مت کہنا نصرت کے لیے کہا تھا۔ مولا حسین نے مدد کے لیے نہیں کہا تھا، مدد ہوتی ہے ذات کی نصرت، نصرت ہوتی ہے مشن کی۔ میں یہاں اگر کہوں مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ روپوں کی ضرورت ہے تو یہ ہوگی مدد۔ میں کہوں نا مجھے فلاں شہر میں امام بارگاہ بنوانا ہے، یہ ہوگی نصرت۔ مولا حسین نے مدد کے لیے نہیں بلایا، نصرت کے لیے بلایا، اور مولا حسین کے نام نبیوں میں تھے۔ مولا حسین نے کہا کوئی ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حسین تو ہم کو بلا لیتا، یہ امتحان ہم دے دیتے، اب بھی آنا چاہو میں ہٹ جاتا ہوں۔ آدم کی آنکھوں پر ہاتھ آ گئے، نوح نے رخ پھیر لیا، اور ابراہیم گھٹنے زمین پر ٹیک ہو گئے۔ نبیوں کی نگاہیں رسول اللہ کے چہرے پر کی طرف ہو گئیں۔ رسول پاک نے مولا حسین کی طرف دیکھ کر کہا اگر انہوں نے امتحان دینا تھا تو تجھے انا من الحسین کیوں کہا تھا؟ حسین عہد کو پورا کر۔ آواز آئی حسین تو ہی پورا کر۔ مولا حسین نے کہا بتا کیا چاہتا ہے؟ ابلیس نے کہا امتحان کس بات پر ہے؟ خدا نے کہا تجھے خبر ہے تیرا اور میرا جھگڑا اس کس بات پر ہوا تھا؟ کہتا سجدے پہ۔ کہتا وہاں بھی سجدہ تھا، یہاں بھی سجدہ ہے۔ سجدہ تب ہوا جب روح گئی تھی، وہ روح تھی آل محمد کو سجدہ تھا، ان کی روح کو آج یہ کرنے لگا ہے قرضہ واپس۔ اللہ نے فرمایا یہ کرے گا آج قرضہ واپس، یہ کرے گا آج سجدہ مجھے۔ ابلیس نے کہا کیسا سجدہ؟ سجدے تو تیرے نبیوں نے بھی کیے، اس سجدے اور ان سجدوں میں فرق۔ فرمایا یہ عام سجدہ نہیں،
ये भतीजे भांजे भाइयों बेटों की लाशों के दरमियान लहू से वज़ू होगा। इब्लीस ने कहा, ऐसे नहीं, अगर इम्तिहान दिखाना है तो पूरा दिखा। खालक होने की हैसियत से सूरज को हुक्म करो, वो पूरी कायनात को से अपनी तवाज़न को लपेटे, तन्हा हुसैन के जिस्म पर डाले। फिर मैं देखूंगा इस तपती हुई शुआओं में सजदा कौन करेगा। सूरज को हुक्म हो गया। पूरे के पूरे सूरज की अब शुआएं अकेले मौला हुसैन इब्ने अली पर थीं। सवा नेज़े पर सूरज था। इब्लीस ने अपनी ताकतों को इशारा किया। 9 लाख तीर कमान अपनी जगह पर आ गए कि हुसैन को सजदा नहीं होने देना, हुसैन को सजदे से रोके। इब्लीस ने पूरी ताकत आजमाई कि मौला हुसैन का सजदा रुक जाए। सूरज सवा नेज़े पर खड़ा था, 9 लाख तीर कमानों में था। मारो मारो की आवाज़ें शुरू हो गई, पत्थरों के ढेर आ गए, तीर तलवार टूट पड़े। मौला हुसैन सजदा ना करे। आदम का जिस्म कांप रहा था, नूह का बदन थरथरा रहा था, इब्राहिम की आवाज़ आ रही थी, हुसैन सजदा कर दे, हुसैन नबियों की फतह तेरे हाथ में है, हुसैन सब्र का इम्तिहान है। अंबिया के बदन कांप रहे थे। शहनशाह करबला ने अल्लाहु अकबर कहा। हुसैन ने घुटने करबला की रेत पर आए, हुसैन का सर करबला की खाक पर आया। इब्लीस करबला के टेलों से भागा। खुदा ने कहा, अब कहाँ जा रहा है? उसने कहा, पिछले गुनाह माफ़ कर दे, इजाज़त हो तो इसे सजदा कर लूँ। अंबिया की आवाज़ आई, मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन। हुसैन तो इज़्ज़तें बचा गया, हुसैन तो हमारी मेहनतें बचा गया। वाह क्या कहने मेरे मौला हुसैन के। इसलिए तो रसूल पाक फरमा गए हैं कि जो हुसैन की ज़ियारत अगर एक बार करोगे तो 70,000 हज का सवाब मिलेगा। बहुत करीम है मेरा मौला हुसैन। फरमाने मासूम है कि जब तुम मौला हुसैन की ज़ियारत कर लेते हो, गोया ऐसे गुनाहों से पाक हो जाते हो जैसे अभी अभी अपनी माँ के शिकम से पैदा हुए हो। इतना करीम है मेरा मौला हुसैन कि क्या बताएं, हम सोच भी नहीं सकते उनकी करीमी के बारे में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।